سب سے پہلا سوال یہ ہے سحری اور افطاری کے حوالے سے کہ اس کا اذان کے ساتھ کیا تعلق ہے، سحری اور افطاری کا؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اذان ہو رہی ہے، اذان کے آخر تک ہم سحری کر سکتے ہیں. اب پرانے زمانے میں تو مائک وغیرہ ہوتے نہیں تھے، تو سحری اور افطاری کا اذان کے ساتھ شرعی اعتبار سے کیا تعلق ہے؟ پریکٹیکلی تو اس وقت اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے جی سحری اور افطاری کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے زمانوں میں جو اناؤنسمنٹ تھی نا ختم سحری کی، وہ ہوتی تھی اذان کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا موقوف نہ کرو. وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے. البتہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان دیں تو تم سحری ختم کر دو، کیونکہ وہ نابینا ہے. وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی دوسرا بندہ ختم سحری کی خبر نہ دے دے. تو یہ حدیث بخاری و مسلم کی گواہ ہے اس کے اوپر کہ ختم سحری کی اناؤنسمنٹ اس وقت اذان کے ذریعے ہوتی تھی. آج کل جو ختم سحری کی اناؤنسمنٹ ہے وہ اذان کے ذریعے ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ عموماً ہماری اذان نماز کے اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، 10-15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم یہ رول مان لیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے آپ کھانا پینا جاری رکھیں، پھر تو آپ پہلی اذان پہ اٹھیں، آخری اذان تو 25 منٹ تک ہوتی رہتی ہے. یہ بالکل غلط ہے، وہ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز ہے. وہ تھوڑے سے ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہوگی، مینز ختم سحری ہوگی، تو جو اس کے سامنے جلدی جلدی اس میں سے لے لیں. یعنی اگر آج کل ختم سحری سپوز ہو رہی ہے 5 بجے صبح اور آپ 4:55 میں لے کے بیٹھے، تو اگر ایگزیکٹلی اس زمانے میں ہم جائیں تو 5 بجے اذان شروع ہوگی، تو 5:05 تک تھوڑی دیر میں آپ جتنا کھا لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب 5 بجے اذانیں شروع ہوئی ہیں 5:30 تک چلتی رہیں گی. وہ بالکل چیز ہی اور تھی. تو ٹائم ٹیبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آج کل ہم زیادہ پریسائز طریقے سے ختم سحری اور افطار کر سکتے ہیں. اور نماز کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے، اذان کے ساتھ جماعت کا تعلق ہے. اکثر بہنیں پوچھتی ہیں کہ جی زور کا وقت تو 12:20 پہ عموماً داخل ہو جاتا ہے، سردیوں میں تو 11:55 پہ بھی داخل ہو جاتا ہے، تو بس وقت داخل ہوا آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اذان ہو. اذان کا تعلق جماعت قائم کرنے کے ساتھ ہے، اور وہ مسجد میں ہوتی ہے. گھر میں جیسے ہی ٹائم داخل ہوا، آپ کا سافٹ ویئر آپ کو بتا رہا ہے، تو آپ نماز پڑھ لیں. نماز کا وقت داخل ہوا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں اس حوالے سے. شہری کے وقتوں میں اذان کا انتظار کریں، اب اذان اہل حدیث کی آ جائے، کسی اور مسجد کی آ جائے، تو اس میں کیا پابندی ہے؟ کوئی گھڑی دیکھ کے کرتا ہے، کوئی کسی اور زون میں سفر کر رہا ہوتا ہے. صحیح وقت کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، جب تک گھڑیوں والا سلسلہ نہیں تھا نا، اس وقت تک تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ 2 اذانیں ہوتی تھی. ایک اذان سیدنا بلال دیتے تھے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور وہ اذان ہوتی تھی سحری کے وقت اٹھانے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ جب بلال اذان دیں تم کھانا پینا موقوف نہ کرو. البتہ ابن ام مکتوم جب اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ نابینا شخص ہیں اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی طلوع فجر کا پتہ نہ دے. تو یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس کے اندر دونوں اذانوں کا ذکر موجود ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اذان ہی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی، کیونکہ ٹائمنگ تو نہیں تھی، کوئی چیز سٹینڈرائز ہے نہیں تھی. آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کو ٹائمنگز ڈفرنٹ نظر آتی ہیں. اب اذان صرف نماز فجر کی جماعت کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی 5 منٹ لیٹ دے دیتا ہے، کوئی 3 منٹ لیٹ دے دیتا ہے انہیں. یہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اذان 5 منٹ بعد وہ دیتے ہیں جا کے. تو آپ کے پاس اپنا ٹائم ٹیبل موجود ہے، اگر اپنے سٹی کا وہ سٹینڈرائز ہے. ختم سحری اور افطار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جو اہل تشیع کے یہاں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے نا، وہ بھی ان کے اب جدید علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے احتیاط کے طور پہ کیا تھا. جب ایک چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ طلوع فجر ہو گئی اور وہاں سے غروب آفتاب ہو گیا، کہ سورج کا غروب ہونا یقینی ہو گیا، وہ پہلے یقین کو گین کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تھوڑی سی سیاہی بھی آ جائے. اب ہمیں سائنٹیفکلی یہ پتا ہے، ٹو لائٹ کے اعتبار سے بھی، لیٹ لانگس کے اعتبار سے پوری کیلکولیشن ہوئی ہے کہ یہ زمین کی کرویچر ہے اور اس کے بعد سورج واقعتاً غائب ہو چکا ہے، یا اس وقت جو ہے وہ ختم سحری ہو چکی ہے اور طلوع فجر ہو چکا ہے. تو اب تو یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. تو آپ اسلام 360 کے اندر بھی ہے
اور جو مسلم پرو ہے سافٹ ویئر اس کے اندر بھی، اور ٹائم ٹیبل بھی مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے چھاپے ہوئے، تو ان کو آپ فالو کریں، اپنی گھڑی کو دیکھیں، آپ مسجدوں کی اذان کو نہ دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ وہ 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اذانوں کے دوران کھاتے رہتے ہیں. ایسا ہی اور وہ بھی انہوں نے غلط مطلب لیا اس حدیث کا. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سحری کے لیے اٹھا اور اس نے کھانا پینا شروع کیا اور اچانک اذان شروع ہو گئی. صحیح. اب جب وہ اذان اچانک شروع ہوئی ہے نا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، طلوع فجر داخل ہو رہی ہے، تو نبی اسلام نے فرمایا جلدی جلدی جو اپنے سامنے برتن ہے نا اس میں سے تھوڑا سا لے لو تاکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ کا تھوڑا سا ایج حاصل کر لو. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پا لی اس نے پوری نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی، اگرچہ باقی کی 3 رکعتیں اس کی غروب آفتاب کے بعد ہوئی، اس کو عصر کی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی. تو ٹرانزیشن پیریڈ کا ایڈوانٹیج لیا، نہ کہ یہ کہ آپ نے یہ تماشا لگانا ہے کہ آپ یہاں تو پاکستان میں آپ اذانوں پہ اٹھے نا تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے تو اذان تو روزہ نہیں ہوگا اس سے. اچھا. ہاں جی، نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا.